اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اہواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ سورہ قصص آیات 49 اور 50۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ انہیں بھی ویسے معجزے کیوں نہیں عطا ہوئے جیسا کہ حضرت موسیٰ کو عطا ہوئے تھے۔ تو اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معجزوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ تشریف لائے تھے، لیکن آپ کی قوم نے بھی آپ پر ساحر جادوگر ہونے کا الزام دھر دیا اور ساتھ آپ کی دعوت سے انکار کر دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے دور کے جو لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں جیسا کیوں نہیں عطا کیا گیا، تو آپ فرما دیں فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَأْتُوا پس تم لے آؤ، بِكِتَابٍ کوئی کتاب، مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے، هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا جو زیادہ ہدایت عطا کرنے والی ہو ان دونوں سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید۔ تو اگر تم ان دونوں کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اور کتاب لانا چاہتے ہو تو پس لے آؤ، اتبعہ میں بھی اسی کی اتباع کروں گا۔ جو شخص بھی طالب ہدایت ہوگا وہی سلیم الفطرت انسان ہوگا، جس کے اندر ہدایت کی جستجو نہ ہو ایسا شخص فطرت سے عاری ہے۔ ایک طرف تو یہ قرآن مجید اور حضور علیہ السلام کو اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے حسی معجزے ملے تھے آپ کو بھی عطا کیے جاتے۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے؟ کیا انہوں نے تورات کو تسلیم کر لیا تھا؟ جبکہ اس قرآن مجید کو ماننے والے تو تورات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اب اگر تم لوگوں کو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر کوئی اور ہدایت کی کتاب ملتی ہے تو اسے لے آؤ، میں اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پس اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں، آپ کا یہ چیلنج وہ قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ تو آپ جان لیں، انما بلا شبہ، یتبعون وہ لوگ اتباع کرتے ہیں، اہواءہم اپنی خواہشات کی۔ تو چیلنج تو یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور اگر وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے تو یہ بات واضح ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ طالب ہدایت ہیں ہی نہیں، صراط مستقیم ان کی جستجو ہی نہیں، یہ تو بھٹکے ہوئے انسان ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ ان کا یہ دین جسے اپنے باپ دادا کا دین بتاتے ہیں محض چند خواہشات کا مجموعہ ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ ملت ابراہیم اور دین ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ اور اس شخص سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، ممن اتبع جو شخص اتباع کرے، ہواہ اپنی خواہشات کی، بغیر ہدن بغیر ہدایت کے، بغیر رہنمائی کے۔ تو یقیناً سب سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جو شخص خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے پھر اس کے اندر حق اور باطل، خیر اور شر میں فرق کرنے کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں یہ امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔
اور عمومی طور پر انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس پر اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ اس کی عقل پر بھی غلبہ پا لیتی ہیں، اور وہ ان خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے بہت دور نکل آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم میں سے اکثریت قرآن و سنت کی اتباع کرنے کے بجائے، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اپنی اپنی خواہشات میں مبتلا ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں، اور اکثر کے اعمال بھی قرآن و سنت سے متضاد ہیں۔ اکثریت قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے سے محروم ہے، جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں اسی پر گامزن ہیں۔ کوئی رک کر دیکھتا نہیں ہے، اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ ہم چلے تو جا رہے ہیں، کیا یہی راہ منزل ہے کہ نہیں۔ تو اس وقت بھی اشد ضرورت ہے اس بات کی، اپنے اعمال کو اور معاملات کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کیا جائے، جو اس کے موافق ہوں اسے اپنایا جائے، جو اس سے متضاد ہوں اسے ترک کر دیا جائے، اور اس کام میں اپنی خواہشات کو بالکل آڑے نہ آنے دیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، لیکن ان ظالموں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا، پھر ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔